عمران خان کے دور اقتدار میں پنکی پیرنی یعنی بشرا بی بی کی فرنٹ پرسن کہلانے والی فرحت شہزادی عرف فرح گوگی نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے۔ فرح گوگی کی مبینہ کرپشن کے ثبوت اب سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فرح گوگی اور اس کی بہن مسرت خان کی بیرون ملک کئی کمپنیوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے پنجاب اینٹی کرپشن کی درخواست پر فرح گوگی کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ سینئر صحافی فخر دورانی کی ایک رپورٹ کے مطابق جس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، اس وقت عمران خان کی اہلیہ کی دوست فرحت شہزادی عرف فرح گوگی اور ان کا خاندان بیرون ممالک میں اپنا کاروبار چمکانے میں لگا ہوا تھا اور برطانیہ میں نئی کمپنیاں قائم کی جا رہی تھیں۔ عمران خان کی حکومت میں فرحت شہزادی نے 2019 سے 2021 کے درمیان برطانیہ میں 4 ریئل اسٹیٹ کمپنیاں قائم کی، جن میں سے ایک کمپنی ان کے اور ان کے شوہر کے نام جبکہ 3 ان کی بہن کے نام پر ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو فرح کی بہن مسرت خان کے نام پر برطانیہ میں 6 کے قریب کمپنیاں قائم ہیں۔ فرح گوگی اور ان کے شوہر احسن اقبال جمیل پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور یہ لوگ فی الوقت بیرون ملک قیام پذیر ہیں، لیکن عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ سب سیاسی بنیادوں پر انتقام کی چال ہے۔ ماضی میں عمران خان ایک پریس کانفرنس میں فرح گوگی کا دفاع کر چکے ہیں۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا ایک کیس فرح گوگی پر قائم کیا ہے اور ایجنسی انٹرپول کے ذریعے فرح گوگی کو پاکستان لانے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ عمران خان کی حکومت میں فرح خان کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اندازہ ہے کہ ان کی دولت میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے۔ فرح خان، ان کے شوہر اور 3 دیگر پارٹنرز جن میں سے ایک ملک کے مایہ ناز ڈاکٹر ہیں، نے 14 مئی 2020 کو برطانیہ میں گولڈ سٹار یورو کے نام سے کمپنی حاصل کی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فرح اور ان کے شوہر نے یہ کمپنی منی لانڈرنگ کے لیے حاصل کی ہے، تاہم فرح خان کے شوہر نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ فرح خان کی بہن مسرت خان نے ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک بلیک ایپل انویسٹمنٹ کے نام سے 9 نومبر 2021 کو کمپنی رجسٹرڈ کرائی۔ دستیاب دستاویزات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمپنی فیس یا کنٹریکٹ کی بنیاد پر مینجمنٹ کا کام بھی کرتی ہے۔ فرح کی بہن نے ایک اور کمپنی 19 اگست 2019 کو رجسٹرڈ کرائی جس کا نام المعیز ہے اور یہ بھی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے۔ المعیز اس خاندان کا برانڈ ہے کیونکہ پاکستان میں بھی فرح کے کئی کاروبار اسی نام سے چلتے ہیں، جن میں المعیز ڈیری بھی شامل ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ فرح شہزادی نے فیصل آباد میں المعیز ڈیری کے لیے سبسڈی پر 10.3 ایکڑ پلاٹ حاصل کیا۔ مسرت خان کی ایک اور کمپنی ڈی ایم کے انٹرپرائزز لمیٹڈ کے نام سے ہے جو 4 جولائی 2019 کو رجسٹرڈ کرائی گئی۔ کمپنی مارچ 2021 میں ختم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ مسرت خان کی دیگر کمپنیوں کے نام دایان انٹرپرائزز، میکسیمم ایم کے ٹریڈنگز، دی خانز کنسٹرکشن وغیرہ ہیں۔ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرح، مسرت اور احسن اقبال جمیل کے اکاؤنٹس میں پیسے تو آتے رہے لیکن آؤٹ فلو کوئی نہیں ہے۔ فرح خان نے غیر ملکی زر مبادلہ کی مد میں 41,90,400 روپے وصول کیے جبکہ ان کی بہن کو 2 سال میں غیر ملکی زر مبادلہ کی صورت میں 8,40,00,000 روپے ملے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے یعنی 2017 تک فرح خان کی دولت صرف 231 ملین روپے تھی، لیکن عمران خان حکومت کے 3 سال میں 2021 تک یہ دولت بڑھ کر 971 ملین روپے ہو گئی۔ فرح اور اس کے شوہر نے عمران خان کی ہی حکومت میں کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم ٹیکس ایمنسٹی اسکیم 2019 سے بھی استفادہ کیا۔ رابطہ کرنے پر احسن اقبال جمیل کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے نے جو مقدمہ درج کیا ہے وہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پر ہے۔ وزیر داخلہ مریم نواز، عطا تارڑ اور دیگر سرکاری عہدیدار کئی مرتبہ فرحت شہزادی کو دھمکیاں دے چکے ہیں اور ان میں ریڈ وارنٹس کا بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں ایک ہسپتال قائم کرنا چاہتے تھے لیکن معاملات منصوبہ بندی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ یورو سٹار کے ساتھ کوئی پراپرٹی جڑی نہیں ہے، یہ صرف ایک کارپوریشن تھی جس کے اثاثجات صفر تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب اسپتال اسلام آباد میں بنانا تھا تو کمپنیاں برطانیہ میں کیوں رجسٹرڈ کرائی گئیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں بیرون ممالک سے کئی ڈاکٹرز نے تجویز دی تھی کہ وہ ایسی کمپنیوں میں حصہ لیں گے۔ کئی ناموں پر غور کیا گیا، معاملات صرف پلاننگ کی سطح تک ہی رہے،
कोई माली लेन देन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, हमारी जितनी जायदाद है इस पर हम टैक्स देते हैं और ये सब एलानिया जायदादें हैं, करप्शन का कोई सबूत मौजूद नहीं। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तीसरी अहलिया बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन कहलाने वाली फराह खान और फराह गोगी को इनके शौहर एहसन इकबाल गुज्जर की करप्शन की तहकीकात में तेजी लाने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि FIA ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत शहजादी के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश पर 28 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया था। ज़राए के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के बाद अब FIA फरहत शहजादी की वतन वापसी के लिए इंटरपोल से रुजू करने से पहले अदालत से उनके रेड वारंट हासिल करेगी। FIR के मुताबिक FIA का कहना है कि इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई कि फरहत शहजादी ने करप्शन और रिश्वत के जरिए जराइम की रकम जमा की है। इनके बैंक अकाउंट में भी मशकूक माली सरगर्मियों की इतला मिली है। मजीद बताया गया कि इनके अकाउंट्स में 2019 से 2022 के दौरान बड़ी रकूम जमा करवाई गई जो इनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखती। FIA फरहत शहजादी के शौहर एहसन जमील गुज्जर से भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश करने का इरादा रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक फरहत शहजादी और इनके शौहर अप्रैल में मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत के इख्तिदार संभालने के बाद बैरून मुल्क चले गए थे। FIA ने गुज़िश्ता हफ्ते जोड़े को तलब किया था लेकिन वो पेश न हुए, जिसके बाद इन्हें इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाने का फैसला किया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।